السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 29 ستمبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ دوپہر کے 1 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی ایک خبر اس ویڈیو کے اندر آگے آپ سنیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو 2 رپورٹ سنو اور دیکھنے کو ملے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کے حوالے سے پاکستان کے معروف دینی ادارہ جامعۃ الرشید کراچی کے سربراہ مفتی عبدالرحیم کا واضح اور 2 ٹوک موقف۔ مفتی طارق مسعود سے قرآن کی گرامر والی بات غلط سرزد ہوئیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ بھی مناسب نہیں تھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو میں نے فون کیا اور معافی کا کہا تو انہوں نے فوراً ہی پیغام ریکارڈ کروایا اور جاری کر دیا۔ اتنی واضح معافی کے باوجود طوفان بدتمیزی برپا کرنا مناسب ہے؟ کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مفتی طارق مسعود سچے عاشق رسول ہیں اور انہوں نے کروڑوں نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھائی ہے۔ جامعۃ الرشید اور جامعۃ الرشید کے تمام ادارے، تمام اساتذہ، طلباء اور تمام فضلاء مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوت سے کھڑے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ آپ حضرات بھی مفتی طارق مسعود صاحب کا دست و بازو بنیں، ہمت بڑھائیں اور ساتھ دیں۔ سربراہ جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم جامعۃ الرشید لاہور کیمپس میں منعقدہ فضلاء سیمینار میں آئے ہوئے شرکاء سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ دوستو، اگر ہمارے ذہن سبق لینے اور عبرت حاصل کرنے کے قابل بچے ہوں تو مفتی طارق مسعود صاحب کی سبقت لسانی پر جو رد عمل کچھ حلقوں کی جانب سے سامنے آیا ہے وہ اپنے اندر ایک بہت اہم سبق رکھتا ہے۔ اس طرح کے معاملات میں ہمارے دینی حلقوں نے سرتن سے جدا کا بیانیہ بالعموم رائج کیا ہے۔ اس میں شرعی حدود و قیود سے صرف نظر کر کے محض جذباتی نعروں اور اقدامات سے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کی جو روش اختیار کی گئی ہیں اس میں ایک منزل یہ آنی ہی تھی، اور اگر ہم اب بھی نہیں مانے اور ہم نے اب بھی یہ روش تبدیل نہیں کیا تو اس کے ہاتھوں کوئی بچ نہ سکے گا۔ اسی پاکستان کی تو بات ہے۔ سلمان تاثیر کے قتل پر وقت کے شیخ الاسلام نے اپنی درسگاہ میں صاف کہا کہ اس کے قاتل کو یہ حق حاصل نہ تھا اور اس نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ ہمارا حلقہ جس شیخ الاسلام کو اپنا سرمایہ افتخار سمجھتا تھا اس کی آواز پر بھی اس حلقے کی اکثریت نے کان نہیں دھرا۔ جرمنی کی ایک عدالت کے اندر ایک استاد کے قتل کا واقعہ بھی ناظرین کی بڑی تعداد کے علم میں ہوگا۔ سنجیدہ اہل علم نے اس عمل کو غیر اسلامی اور شرعی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا تو ہماری اکثریت نے اس کو بے ضمیر جانا اور قاتل کو ہیرو یا مجاہد بتایا۔ ہمارے لوگوں کو احساس نہیں کہ اپنے جاہلوں کی بھیڑ کو جذبات کی سان پر چڑھا کر قتل و غارت گری کا لائسنس دینا شرعی طور پر بھی غلط ہے، اور عقل بھی اس کے خطرناک و تباہ کن نتائج کو نوشتہ دیوار دیکھتی ہے۔ تمام تر بریلویوں کی نگاہ میں سارے دیوبندی گستاخ رسول ہیں، بلکہ ان کے یہاں گستاخی کا لفظ سنتے ہی ذہن میں سب سے پہلے دیوبندی ہی آتے ہیں، پھر وہ باہم بھی ایک دوسرے کو آئے دن گستاخ کہتے رہتے ہیں۔ اہل تشیع بھی اپنے ماں سوا سب کو اہل بیت نبی کا دشمن جانتے ہیں۔ پس اگر جاہل بھیڑ کو گستاخ کا سرتن سے جدا کرنے والا لائسنس دیا گیا اور شرعی اصولوں کی تابعداری کی تعلیم نہیں دی گئی تو یہ اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں کہ یہ بھیڑ کیسی قتل و غارت گری کر سکتی ہے، اور احکام شریعت کو بالائے طاق رکھنے والی ہماری چیختی دہاڑتی جذباتیت کیسے تباہی کا سامان بن سکتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے روش تبدیل کی جائے، شرعی اصولوں کی تابعداری کا مزاج بنایا جائے، صاف کہا اور بتایا جائے کہ کسی بھی طرح گستاخ کو سزا دینے کا حق فرد کا نہیں، عدالت یا حکومت کا ہے۔ اگر کوئی فرد جذبات میں یہ کام کرتا ہے تو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، خواہ اس کے جذبات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ورنہ موجودہ روش کا انجام سامنے نظر آ رہا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے حالیہ قضیے میں سب سے افسوسناک کردار بریلوی علماء کا نظر آیا۔ یوں محسوس ہوا کہ حضرات علماء دیوبند کے خلاف گویا 200 سالہ تعصب دکھانے کا انہیں کوئی سنہری موقع مل گیا ہو۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان پر خود حضرات علماء دیوبند نے بھی کھل کر تنقید اور ان کے موقف کی 2 ٹوک مذمت کی تھی۔ نیز مفتی صاحب کی فاش غلطی کو بروقت انہی کے مکتب فکر کے حضرات بلا کسی لیت و لعل کے واضح کر چکے تھے۔ بعض اہل حدیث علماء کی طرف سے کیا گیا رد بھی نظر سے گزرا، حتیٰ کہ انجینئر مرزا صاحب بھی اس جلتی ہوئی آگ کو کم کرنے کی اپنے تئیں کوشش کرتے نظر آئے۔ البتہ بریلویوں کی اچھل کود دیکھ کر تو سخت حیرانی ہوئی، بلکہ یہ محسوس ہوا ان حضرات کو اپنا ازلی تعصب دکھانے کا گویا
موقع ہاتھ آ گیا ہو۔ یاد رہے ایسی فاش غلطی کسی سے پہلی مرتبہ صادر نہیں ہوئی۔ حنیف قریشی تا اشرف جلالی اور کئی رضاخانی سجادہ نشین نیز ڈاکٹر طاہر القادری سمیت کئی بریلوی علماء پر اہل بیت و اصحاب کی سنگین مبینہ گستاخیوں کے الزامات لگ چکے ہیں، جو اب رجوع نامے پر ہی جی رہے ہیں۔ گویا نہ غلطی سے مبرہ آپ ہیں اور نہ ہی کوئی اور۔ کسی عالم کی غلطی پر فوراً ان کی جان کے در پہ ہونا نامناسب رویہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پاکستان میں مسلکی منافرت اور ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد اس قدر پنپ رہا ہے کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے اور حسن نظر رکھنے کو تیار ہی نہیں۔ ہر کوئی موقع کی تلاش میں ہے کہ کب کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو اور اس کا سر تن سے جدا کر پھینک دیا جائے۔ عجب خوفناک قسم کا ماحول ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی اہم رپورٹ آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر کر رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اسد الدین اویسی صاحب ایک بہترین سیاستداں ہیں۔ پارلیمنٹ میں ان کی عالمانہ تقریروں نے تمام مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے۔ بعض مسئلے میں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر مجموعی طور پر ان کی باتیں بہت ہی خوبصورت، جامع، مدلل، مسقط اور وقت کی نزاکت کے اعتبار سے بہت ہی اہم اور قیمتی ہوتی ہیں۔ وہ حیدرآباد سے ایم پی ہیں لیکن پورے ملک کے مسلمانوں اور دبے کچلے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ دیگر لوگوں کے لیے بھی کشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مگر جب بات مجلس اتحاد المسلمین کے پورے ملک کے سیاسی اکھاڑا میں اترنے کی آئے گی تو کوئی بھی مذہبی جماعت اپنی جماعت کے اسٹیج سے تائید و حمایت کا اعلان نہیں کرے گی، بصورت دیگر لوگوں کے لیے راہ ہموار کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ بہت سے لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جمعیت علماء ہند ہی وہ جماعت ہے جس نے ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک نہ خود مسلم پارٹی بنائی اور نہ کسی کو بنانے دیا۔ یہ لوگ دراصل تقسیم ہند کی وجہ سے ملک میں کسی طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے اور اس موڑ پر جمعیت علماء ہند کا کردار کیا تھا اس سے ناواقف ہیں۔ 1949 میں لکھنؤ میں جمعیت علماء ہند کے 16واں اجلاس عام کے موقع سے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا تھا، بہت آسان تھا کہ جمعیت علماء ہند سیاست کا بھی دعویٰ کرتی رہتی اور جداگانہ سیاست کے عادی کروڑوں مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر لیتی، مگر یہ مسلمانوں کے حق میں خیرخواہی نہ ہوتی۔ اس کے حقیقی معنی یہ ہوتے ہیں کہ زہر کے پیالے کی طرف مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے اور دودھ کی نمائش کر کے اس سے میں قتل ان کے حلق کے نیچے اتارا جا رہا ہے۔ ملک کی خیرخواہ جماعت ہرگز ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا مشترک انتخابات کی موجودگی میں کسی اقلیت کے لیے یہ مفید ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی پلیٹ فارم جداگانہ بنائے؟ جمعیت علماء ہند کے قائد و صدر محترم جناب مولانا محمود مدنی صاحب سے کئی باتوں میں اختلاف کیا جا سکتا ہے اور اختلاف رائے کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، لیکن ان کے بیان کی وجہ سے جس طرح ان کی ذات پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے ناموں کو بگاڑا جا رہا ہے، جمعیت علماء ہند کے حوالے سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، مذہب اسلام تو بہت دور، کسی بھی مہذب سماج میں اس کی گنجائش نہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر کسی بات پر کسی سے اختلاف بھی ہو تو ان کی تمام خدمات کو بھول جانا انہیں ہدف تنقید کا نشانہ بنانے کا جواز کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ دہلی فساد میں ہزاروں فساد زدگان کے گھروں کو بسانے سے لے کر جیل کی تاریک کوٹریوں سے انہیں نکال کر باعزت بری کرنے تک، نو میوات سے لے کر ملک کے مختلف حصوں میں ہو رہے بلڈوزر کی کارروائی پر روک لگوانے تک کے لیے وہ دیگر ہزاروں صفحات پر مشتمل ان کے کارنامے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں، دونوں کو الگ الگ انداز سے سوچا جانا چاہیے۔ ایک تو اویسی صاحب اور نمبر دو مجلس۔ اسی طرح مجلس کا صرف حیدرآباد و تلنگانہ میں ہونا اور دوسرے ملک سے باہر کسی بھی ریاست میں جا کر الیکشن لڑنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اویسی صاحب بہت ہی باصلاحیت اور جرأت مند ایم پی ہے۔ اندرون پارلیمنٹ ان کی عالمانہ فاضلانہ تقریر سے دیگر لوگوں کو بھی خاموش کیا ہے، مگر ان کی پارٹی کا حیدرآباد کے علاوہ ریاستوں میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے محض اسلام کے نام پر بنی اس پارٹی کی حمایت و تائید کا سوال ہوگا تو جمعیت علماء ہند کبھی بھی واضح اور ظاہری انداز میں حمایت نہیں کر سکتی ہے۔ یہی قیادت کی پالیسی ہے۔ ہاں، اس میں بھی امکان موجود ہے کہ جمعیت سے جڑا کوئی شخص انفرادی طور پر زمینی سطح پر اس کے لیے کام کرے، جیسا کہ اس سے قبل بھی اس پر عمل کیا گیا ہے، مگر مذہبی جماعت کی حیثیت سے اگر اعلان و تائید ہو جائے تو پھر دیگر لوگوں کے لیے مزید راہیں کھل جائیں گی۔ ہاں، یہ مستقل موضوع ہے کہ آج کے ماحول میں مسلمان کیا کرے۔ کیا آج جداگانہ سیاست کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس سے نقصانات کیا ہیں اور فوائد کتنے ہیں؟ اگر جمعیت علماء ہند کی پالیسی سے اتفاق نہیں ہے تو ملک میں دیگر تنظیمیں بھی ہیں، بڑے بڑے دماغ بھی ہیں، اس موضوع پر پھر سے غور و فکر کرے اور محض نعرے کی بنیاد پر نہیں، زمین سے جڑ کر اس پر محنت کرے، ورنہ تو ہم کئی جگہوں پر انجام دیکھ چکے ہیں، خوب ہنگامہ کیا کہ جیت رہے ہیں لیکن شکست ہوئی۔ اس کی وجہ جان کر حیرانی ہوئی کہ جنہوں نے ازیں قبل ان کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا ان کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکے۔ ہار کے بعد بدنام جمعیت کے احباب۔
ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔